نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، جن و ملک، زمین و فلک، گرد و کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عين وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي
ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمكم ويحزنني ما يحزنكم. أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداكم ومحب لمن أحبكم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقربك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لكم من أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرکار کی اجازت سے ایک سلام پیش خدمت ہے، پیش کرتا ہوں۔ وہ جو نیزوں پر 72 ہیں سفر میں آفتاب، وہ جو نیزوں پر 72 ہیں سفر میں آفتاب، بڑھ نہیں سکتا کبھی ان سے اثر میں آفتاب۔ وہ جو نیزوں پر 72 ہیں سفر میں آفتاب، بڑھ نہیں سکتا کبھی ان سے اثر میں آفتاب۔ ذکر سرور کے تصدق ایسے روشن ہے قلم، ذکر سرور کے تصدق ایسے روشن ہے قلم، ہو جس طرح ہو
ہاں، ذکر سرور کے تصدق ایسے روشن ہے قلم جیسے روشن ہو میرے دستے ہنر میں آفتاب۔ ذکر سرور کے تصدق ایسے، ذکر سرور کے تصدق ایسے روشن ہے قلم جیسے روشن ہو میرے دستے ہنر میں آفتاب۔ دیکھیے، بارش انوار میں پہنچے ہیں ہم کرب و بلا، بارش انوار میں پہنچے ہیں ہم کرب و بلا، تا حد منزل ملے ہیں رہ گزر میں آفتاب۔ بارش انوار میں پہنچے ہیں ہم کرب و بلا، تا حد منزل ملے ہیں رہ گزر میں آفتاب۔ لطف حق سے نسبت شبیر حاصل ہے انہیں، لطف حق سے نسبت شبیر حاصل ہے انہیں، بن گئے اشک ازا یوں چشم تر میں آفتاب۔ لطف حق سے نسبت شبیر حاصل ہے انہیں، بن گئے اشک ازا یوں چشم تر میں آفتاب۔ اور دیکھیے، چشم دل سے جس نے دیکھا نقش پا شبیر کا، چشم دل سے جس نے دیکھا نقش پا شبیر کا، ہو گیا فوراً سبوک اس کی نظر میں آفتاب۔ چشم دل سے جس نے دیکھا نقش پا شبیر کا، ہو گیا فوراً سبک اس کی نظر میں آفتاب۔ یہ شعر خاص طور پر توجہ طلب کر رہا ہوں آپ سے، دیکھیے گا۔ کہہ کہ یہ پیدا علی کو رب نے کعبے میں کیا، کہہ کہ یہ پیدا علی کو رب نے کعبے میں کیا، ایسا ہو تو ایک ہی کافی ہے گھر میں آفتاب۔ کہہ کے یہ پیدا علی کو رب نے کعبے میں کیا، ایسا ہو تو ایک ہی کافی ہے، ایسا ہو تو ایک ہی کافی ہے گھر میں آفتاب۔ سرکار خاص طور پر توجہ فرمائیے گا۔ کہتی ہے قبل سحر یہ حر کے دل کی روشنی، کہتی ہے قبل سحر یہ حر کے دل کی روشنی، اب نہیں ہے شام کے دام اثر میں آفتاب۔ کہتی ہے قبل سحر یہ حر کے دل کی روشنی، اب نہیں ہے شام کے دام اثر میں آفتاب۔ سرکار قمر کا قافیہ آفتاب کی ردیف کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، دیکھیے ملاحظہ فرمائیے گا کہ بھائی کے رخ سے نظر ہٹتی نہیں عباس کی، بھائی کے رخ سے نظر ہٹتی نہیں عباس کی، ذو فشاں ہے مستقل چشم قمر میں آفتاب۔ بھائی کے رخ سے نظر ہٹتی نہیں عباس کی، ذو فشاں ہے مستقل چشم قمر میں آفتاب۔ آئے جب میدان میں اصغر تو یہ عادہ نے کہا، آئے جب میدان میں اصغر تو یہ عادہ نے کہا، آج دیکھا ہم نے آغوش بشر میں آفتاب۔ آئے جب میدان میں اصغر تو یہ عادہ نے کہا، آج دیکھا ہم نے آغوش بشر میں آفتاب۔ ہم نے اے کوثر سجایا طغرائے نام حسین، ہم نے اے کوثر سجایا طغرائے نام حسین، کیوں نہ گھر روشن ہو آویزاں ہے گھر میں آفتاب۔
ہم نے اے کوثر سجایا ٹغرے نام حسین، کیوں نہ گھر روشن ہو آویزاں ہے گھر میں آفتاب۔ ایک مکمل سلام سے قبل اقتباس کے طور پر ایک سلام سے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ نعرہ صلوات سے نوازی پیش کرتا ہوں۔ جن پر مولا نے میرے چشم عنایت کی ہے، جن پر مولا نے میرے چشم عنایت کی ہے، آندھیوں نے انہی شموں سے محبت کی ہے۔ جن پر مولا نے میرے چشم عنایت کی ہے، آندھیوں نے انہی شموں سے محبت کی ہے۔ دیکھ کر روئے علی احمد مرسل خوش ہیں، دیکھ کر روئے علی احمد مرسل خوش ہیں، گویا قرآن نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ دیکھ کر روئے علی احمد مرسل خوش ہیں، گویا قرآن نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ خاص طور پر توجہ کا طلبگاروں دیکھیے، اسے پیش کر رہا ہوں۔ جو بھی مولود بڑا ہو کے بنا دشمن آل، جو بھی مولود بڑا ہو کے بنا دشمن آل، اس نے اسلام کی فطرت سے بغاوت کی ہے۔ جو بھی مولود بڑا ہو کے بنا دشمن آل، اس نے اسلام کی فطرت سے بغاوت کی ہے۔ جن میں ہر ایک محمد نظر آیا سب کو، جن میں ہر ایک محمد نظر آیا سب کو، ایسے 12 نے محمد کی نیابت کی ہے۔ جن میں ہر ایک محمد نظر آیا سب کو، ایسے 12 نے محمد کی نیابت کی ہے۔ انوار یا فضا دیکھیے، سر مقطع شعر پیش کر رہا ہوں کہ حکمراں خطۂ ارضی کے تو گزرے ہیں بہت، حکمراں خطۂ ارضی کے تو گزرے ہیں بہت، دل پہ بس آل محمد نے حکومت کی ہے۔ حکمراں خطۂ ارضی کے تو گزرے ہیں بہت، دل پہ بس آل محمد نے حکومت کی ہے۔ تا ابد آیے قربا کے جو مصداق رہیں، تا ابد آیے قربا کے جو مصداق رہیں، تا ابد آیے قربا کے جو مصداق رہیں، ہم نے کوثر انہی 12 سے مودت کی ہے۔ تا ابد آیے قربا کے جو مصداق رہیں، ہم نے کوثر انہی قربا سے مودت کی ہے۔ تا ابد آیے قربا کے جو مصداق رہیں، ہم نے کوثر انہی قربا سے مودت کی ہے۔ اور جن پر مولا نے میرے چشم عنایت کی ہے، آندھیوں نے انہی شموں سے محبت کی ہے۔ بہت مزہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، بات ہماری ہو رہی ہے عقیدہ
شفاعت پر، عقیدہ شفاعت کیا ہے، اور اس کی ہم نے علت غائب بھی بتا دی تھی کہ کیوں ہم نے اس عنوان کو قرار دیا، کیونکہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شک ہو جائے تو انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ معصومین کا فرمان ہے، اگر اس میں شک کیا کسی نے، شفاعت کے عقیدے میں شک کیا ہماری، تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے شفاعت کا عقیدہ۔ ہم نے گزشتہ مجالس میں اشارتاً عرض بھی کیا تھا کہ شفاعت یعنی سفارش کرنے کو کہتے ہیں۔ سفارش صحیح بھی ہوتی ہے، سفارش غلط بھی ہوتی ہے، سفارش دنیا میں بھی ہے، سفارش آخرت میں بھی ایسی ہے نا۔ تو بس آج کی مجلس میں پہلے کوشش کریں گے کہ دنیاوی سفارش پہ بات ہو جائے کہ دنیاوی سفارش ہے کہ نہیں ہے تو کہاں تک ہے، کس کی ہونی چاہیے، کس کی نہیں ہونی چاہیے، آیا اس کا کوئی حکم بھی ہے کہ نہیں ہے، اس سفارش کا کوئی حکم بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی پر آپ سے بات کر رہے ہیں آج۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ یہ ایسا ایک فطری سی چیز ہے کہ ہم دنیا میں اگر یہ مذہب سے اس کا تعلق نہ بھی رکھیں کچھ دیر کے لیے، تو ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، اپنی عام حالات میں بھی دیکھتے ہیں، ساری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو کہیں نہ کہیں سفارش کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ غلط سفارش ہو، صحیح سفارش کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور آپ کے ملک میں تو میرٹ والے کو ہی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، بیچارہ ڈھونڈتا پھرتا ہے سفارشیں، ادھر سے لاؤ، ادھر سے لاؤ، ادھر سے لاؤ، کہاں سے لاؤں، کیونکہ یہاں تو مسائل ہی دوسرے ہیں۔ یہاں تو آرٹس والا ڈاکٹر بن جاتا ہے، آرٹس والا ڈاکٹر بن جاتا ہے، پتہ نہیں سائنسدان اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے، اکاؤنٹنٹ سائنسدان بن جاتا ہے۔ ہم تو یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ نہ معلوم کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ آپ کے سامنے آتا بھی رہتے ہیں، پھر اس کے ثمرات، اس کے نتیجے ہمارے سامنے ماشاءاللہ آتے بھی رہتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر بھگتنا پڑتا ہے ساری قوم کو۔ لیکن بہرحال سفارش صحیح ہو یا غلط، سفارش تو ہے نا، ساری دنیا میں سفارش چلتی ہے، اچھی ہو یا غلط، اپنوں کی ہو یا غیر کی ہو۔ دیکھیے جب ہم فقہی احکام کو بھی دیکھیں گے نا اسلام کے، تو وہاں بھی ہمیں یہ ملے گا کہ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ اقربا کا، ہے نا، ہر چیز میں۔ یعنی آپ اس میں زکوٰۃ اور خمس میں بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ اقربا کا۔ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو۔ تو ایک چیز تو معلوم ہو گیا نا کہ اپنے رشتہ داروں کی سفارش کرنا یا مدد کرنا کوئی عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اگر غریب غربا ہیں تو اپنے خاندان میں دیکھو، اگر تمہارے خاندان میں مستحقین ہیں تو پہلے ان کا حق ہے، بعد میں دوسروں کا، پہلے اپنے قریبی۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے قریب کے لوگ، تمہارے جو رحمی رشتہ دار ہیں، جو خونی رشتہ دار ہیں تمہارے، وہ تو بیچارے مصیبتوں میں پڑے ہو، تم ساری دنیا کے لیے کام انجام دے رہے ہو، خدمت انجام دے رہے ہو، کہ نہیں، پہلے کس کا حق ہے؟ یعنی یہ عیب نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنوں کو دے رہا ہے، نہیں، اپنوں کو دینا، ہاں، جن کا حق نہیں اپنوں میں ان کو دے رہا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ اندھا باٹے ریوڑیاں، اپنوں نوکری اپنوں کو، اچھا وہ اہل ہے یا نہیں اہل ہے، اس کے گریڈ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ 5ویں میں بیچارہ کیا وہ مردود، نا اہل ایک آدمی، نا اہلوں کی بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے، کوئی اور کچھ نہ سمجھے، کسی کو جو اہل ہیں ان کو میں نہیں کہہ رہا، نا اہلوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ 5ویں گریڈ میں بھرتی کے قابل نہیں تھا، اس کو 5ویں گریڈ میں بھرتی کیا، 1 سال میں وہ 9ویں میں پہنچا، 2 سال میں اسے جمپ ماری، 14ویں میں پہنچا، 3 سال میں جمپ ماری، معلوم ہو جب 21 گریڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کیا وہ کہا صاحب یہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری ذہین تھا کہ ہم نے اپنے ثواب دیدی اختیارات کے تحت اس کو 21ویں گریڈ میں پہنچا دیا۔ اب 21ویں گریڈ میں پہنچنے کے بعد پھر اس نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنا شروع کیا اور پورے کے پورے بینک اس نے سوئٹزرلینڈ پہنچا دیے۔ خزانوں سمجھ نہیں، اتنا ذہین کہاں ملے گا آپ کو؟ اربوں خربوں پہنچا دے، سوئٹزرلینڈ پہنچا دے، دبئی چل رہا ہے آپ کے پیسے کے اوپر، لندن چل رہا ہے آپ کے پیسے پہ، سوئٹزرلینڈ چل رہا ہے آپ کے پیسے پہ، یہاں کچھ نہیں، یہاں نہیں جمع کرتے، صاحب جا کے وہاں جمع کرتے ہیں نا، وہاں ٹیکس بھی دیتے ہیں، وہاں سب کچھ دیتے ہیں۔ خیر جناب، اب یہ باتیں تو نہ معلوم کہاں سے کہاں نکل جائیں گی۔ بات ہو رہی ہے سفارش کی، بات کس بات پہ ہو رہی ہے؟ سفارش کی۔ سفارش کرنا ہے لیکن کہاں کرنا ہے بھائی، کس کی کرنا ہے؟ دیکھیے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اور اجر پاؤ۔ اور سفارش کرنے والے کے لیے یہ بھی فرمایا حضور نے کہ سفارش کرنے والے کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پہلے تو اہمیت دیکھیں سفارش کرنے والی کی اہمیت کتنی ہے، یعنی اس سے پیچھے مت ہٹو، اشفعوا تؤجروا،
شفاعت کرو، سفارش کرو اور تمہیں اجر دے گا پروردگار۔ یعنی اگر کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آ رہا ہے، کوئی مستحق بچہ آ رہا ہے بیچارہ، کوئی کیا چلا جائے گا اگر آپ اس کی سفارش کر دیں گے؟ بھئی کام نہیں ہوگا نہ ہو، لیکن معصومین کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ معصوم پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت۔ ابھی ہم مثالیں دیں گے، ابھی مثالیں دیتے چلیں گے۔ ہر امام نے حکم دیا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کی سفارش کرنا، ہمارے چاہنے والوں کی شفاعت کرنا۔ دنیا کی بات کرو، آخرت کی بات نہیں کر رہا، آخرت میں تو خود شفاعت کریں گے نا ہماری، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اب دیکھیں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو ایک مثال، علی بن یقطین کا نام آپ بہت سنتے ہیں نا، وہ وزیر اعظم اس کو لوگ کہتے ہیں، وزیر اعظم نہیں تھا، وہ خزانوں کا وزیر تھا، وزیر خزانہ کہہ لیجیے، ایک وزیروں میں سے ایک وزیر تھا، وزیر اعظم نہیں تھا، ہارون رشید کے زمانے میں جو گزرا، علی بن یقطین، لیکن نام ہے، تاریخ میں موجود ہے اس کا، بڑا معتبر آدمی تھا اور تقیہ میں بھی تھا، اس کے بڑے واقعات سنتے رہتے ہیں، بہرحال میں اس کی تکرار میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک واقعہ اس کا بڑا جو میں اپنی تائید میں لانا چاہ رہا ہوں سفارش کے مد میں، کہ دنیا میں سفارش کی کیا اہمیت ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں مومنین پر حالات تنگ ہی رہے، سوائے چند سالوں کے تاریخ میں کہہ لیجیے، یا کچھ جگہ کے، کسی جگہ کے، ایک جگہ کے کسی ایک ملک کو چھوڑ دیجیے، پوری دنیا میں مومنین ایک مصیبتوں میں رہے، اور یہ ان کا خاصہ بھی امتیاز بھی نہیں، مصیبتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت بھی دی ہے ساری دنیا میں۔ آج بھی ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو جگہوں کو چھوڑ دیجیے، باقی سب جگہ مصیبت میں ہی ہے نا، مومن مشکلات میں رہتے ہیں، مشکلات میں رہتے ہیں، اور وجوہات نام سے معلوم ہو جاتا ہے، نام بلکہ اس نام کی وجہ سے دوسرے بھی کبھی کبھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اگر بھولے سے کسی دوسرے نے نام رکھ لیا تو وہ بھی پھنس جاتا ہے کہ یہ بھی شیعہ ہوگا، جاؤ اس کو بھی کر دو، ہے نا ایسے، اور کبھی اس کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آ جائے، ہماری ایک بہت بڑے مذہبی جماعت کے لیڈر تھے سید، اپنے آپ کو لکھا کرتے تو خود کہتے کہ میں اپنے نام کا بڑا فائدہ اٹھاتا تھا اس زمانے میں جب یونیورسٹی کا وی سی ایک شیعہ آ گیا تھا، تو میں پہنچ جاتا تھا اور بڑے فائدے ان سے اٹھایا کرتا تھا۔ خیر تو یہ سب دونوں طرف کا چلتا ہے، کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے اور کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے ناموں کا۔ یہ ہمارے سسٹم کی خرابیاں ہیں، ورنہ وہی بات آ جاتی ہے کہ میرٹ کو دیکھا جاتا ہے، قابلیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی اہلیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اہلیت ہے تو بھائی سفارش کر دو، اہلیت نہیں ہے تو سفارش نہیں کرو۔ تو علی بن یقطین کا مسئلہ یہ ہوا کہ ایک چاہنے والا، مولا کا چاہنے والا بیچارہ مستحق تھا، غریب آدمی تھا، وہ پہنچا اس کے پاس وہاں بغداد، تو اس کے پاس وقت نہیں تھا، یہ نہیں ملا، اس نے توجہ نہیں دی کہ بھائی صبح شام لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں، چھوڑو دو، چلا گیا واپس، نہیں ملا۔ وہ بیچارہ اس نے آ کے مولا سے شکایت کر دی مدینے سے، کہ مولا میں تو گیا تھا اس کے پاس، اس نے تو مجھ سے ملنے کا وعدہ نہیں کہ مجھے بلایا ہی نہیں اپنے دربار میں تو کتنے دن وہاں دربار کے دروازے پہ روز جاتا رہا، صبح سے شام تک بیٹھ جاتا تھا، جیسے ہوتا ہے بیچارہ ضرورت مند جا کے دروازوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے تو مجھ سے ملنے کا وعدہ نہیں، میری بات ہی نہیں سنی اس نے، میں کیا کرتا؟ اب ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اب ہر سال حج پہ تو آتے تھے نا، حج سے ہوتا ہو جب آپ مدینے آیا، امام کی خدمت پہ حاضری دینے کے لیے آئے، علی بن یقطین، امام نے ملنے سے انکار کر دیا، نہیں ملے، اور وہ بھی سارا دن بیٹھ کے چلا جاتا تھا نا۔ بڑا پریشان ہوا کہ مولا مجھ سے قصور کیا ہوا؟ کہ تیرے پاس ہمارے چاہنے والوں کی وقت نہیں ہے، ہمارے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے نا۔ آپ نے امام ایک بات قیامت تک کے لیے سمجھانا چاہ رہے ہیں، اصول دینا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں جہاں ہماری بات سنیں گے سب یاد رکھیے کہ دیکھیے معصومین اپنے چاہنے والوں کے بارے میں کتنے حساس، یعنی جتنا ہم چاہتے ہیں وہ ہم سے ہزاروں گنا زیادہ ہمیں چاہتے ہیں۔ بھائی حساس کا کیا معاملہ ہے؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں نا کہ میں ان کی محبت بیان کر سکوں یا ان کی محبت کی تفسیر کر سکوں آپ کے سامنے، تو میرے پاس تو ظاہر الفاظ محدود ہیں، لیکن بس اتنا سمجھ لیجیے کہ جتنی آپ محبت کرتے ہیں معصومین سے، معصومین ہزاروں گنا زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جو آپ کی دنیا میں بھی سفارش کریں، جو آپ کی آخرت میں بھی سفارش کریں، یہاں بھی شفاعت وہاں بھی شفاعت، تو ان سے بڑا محبت کرنے والا کون ہوگا بھائی؟ جن کو ہر لمحے یہ فکر ہے کہ میرا چاہنے والا کہیں دنیا یا آخرت میں برباد نہ ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ بڑا پریشان ہو کہ ایسا کون سا، تو غلاموں نے بتایا کہ بھائی تو نے یہ حرکت کی تھی نا، اور اس نے آ کے امام سے شکایت کی، امام تو اس سے نہیں ملیں گے راستہ۔ پھر پوچھا گیا مولا کوئی راستہ تو ہوگا، کہا اگر وہ معاف کر دے گا، جس کا ساتھ تم نے حرکت کی تھی وہ معاف کر دے گا تو ہم تم سے مل لیں گے، ہم بھی معاف کر دیں گے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے،
حالانکہ ہارون رشید کی دستگاہ میں یعنی اس کے دربار میں اس کے خاص آدمی ہے امام کا، علی بن یقین. یہ سینکڑوں واقعات کتابوں میں درج ہیں، اور سینکڑوں اگر کوئی مبالغہ سمجھے تو درجنوں تو نکال ہی لیں گے، درجنوں تو میں بھی نکال لوں گا واقعات، ہے نا. یہ سارے کے سارے واقعات علی بن یقین امام نے ملنے سے انکار کر دیا. ہمارے چاہنے والا چاہے وہ غریب تھا جیسا تھا، اسے ملے کیوں نہیں، اس کی بات کیوں نہیں سنی تم نے، کام ہوتا نہیں تھا، سنی کیوں نہیں تم نے اس کی بات، لہٰذا وہ بیچارہ پریشان. خیر وہ تفصیلی واقعہ ہے، کہا کہ مولا میں کیسے جاؤں، وہ وہاں ہے کوفے کا ہے، میں یہاں مدینے میں آپ کے پاس ہوں، کیسے اس سے، اور مجھے آپ سے ملنا ہے. کیا یہ انتظام ہو جائے گا. خیر وہ انتظام ہو گیا. وہ جیسے بھی جس کو کہنا چاہیے کہ معصوم کی ذات ہے، ظاہر ہے صاحب معجزہ ہے. وہ اسی رات وہ جنت البقیع میں اس کی سواری کا اہتمام بھی، وہ وہاں گیا، اس کا دروازہ پیٹا، وہ پریشان آدھی رات کو، سمجھا پتہ نہیں گرفتار کرنے آ گیا، کون آ گیا مجھے. اس نے کہا بھائی میں ہوں علی بن یقین. اسے یاد آ گیا وہ علی بن یقین. کہا بھائی میرا تو اس سے کیا کام، تجھے تیرا مجھ سے کیا کام، میں غریب آدمی. کہا ارے بھائی تو بات دروازہ کھولنے کا، بھائی میں بڑا غریب آدمی ہوں، تو چاہتا کیا ہے میرے پاس، کیا تجھ سے کام ہے. کہا مجھ سے کیا کام، میں اپنے کام کا نہیں ہوں، تیرے کام کا کہاں سے آ گیا. خیر بہت بڑی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر نے کہا ہاتھ جو واسطے دے رہا ہے باہر سے، کہ میں ہی واسطہ دے رہا ہوں تجھے. دروازہ کھلا، آ کے دیکھا علی بن یقین. جیسے اس کو دیکھا قدموں میں گر گیا، پیر پکڑ لیا اس کے، کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھے معاف کر. یہ ہوتے ہیں سچے چاہنے والے، ہے نا. یہ سچے شیعہ، امام کے سچے شیعہ. اتنا وہ کچھ بھی جانتا ہے کہ جب تک مولا راضی نہیں ہوگا آخرت نہیں بنتی میری، کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو مجھے معاف کر دے. جب تک تو معاف نہیں کرے گا میرا مولا مجھ سے راضی نہیں ہوگا. وہ گھبرا گیا. غریب آدمی تو جلدی بیچارہ راضی ہو جاتا ہے نا. غریب آدمی کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، جو آپ دعا میں پڑھتے ہیں، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. اے اللہ کا ایک ہم کس صفت سے پکارتے ہیں اس کو، جلدی راضی ہو جانا. اور یہ اللہ نے غریبوں کے دل میں یہ صفت ڈال دی ہے. امیر جلدی راضی نہیں ہوتا، سرمایہ دار جلدی راضی نہیں ہوتا، جاگیردار تو سزا دیے بغیر راضی نہیں ہوتا، ہے نا. وڈیرے جن کو کہتے ہیں وڈیرے. ہاں یقیناً ہر صنف میں، ہر طبقے میں اللہ والے ہیں، مومن ہیں، ایمان والے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. ہم بات کریں میجورٹی کی. کس کی بات کر رہے ہیں؟ میجورٹی کی بات کریں، اکثریت کی بات کریں. کہ اکثریت کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی. یہ جب تک جوتے نہ مارے ہاریوں کو، جب تک ان کو کتوں سے نہ کٹوائیں، جب تک ان کو ذلیل نہ کر دیں، جب تک ان کو رسوا نہ کر دیں، ان کی تسکین نہیں ہوتی. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک ویٹر کو صرف پلیٹ نہ دینے کے پر انہوں نے اتنا مارا مکوں سے کہ وہ جان سے مر گیا. اور ان کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی دنیا کی عدالت ثابت ہی نہیں کر سکتی کہ انہوں نے جرم کیا. یہاں تو وہ جرم ثابت نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ پوری دنیا دیکھ لے. ایک فرعون دوراں، ایک فرعون زماں، ایک غرور میں ڈوبا ہوا پولیٹیشن، سیاستدان، سردار، اپنے آپ نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں وہ، سردار، کھلے عام پوری دنیا دیکھ رہی ہے. غریب سپاہی کو مار رہا ہے، اپنی گاڑی سے رون رہا ہے، وہ مر گیا، جان سے مر گیا، اور اس کے بعد وہ باعزت بری ہو گیا. عدالت میں ثابت ہے، پتہ نہیں عدالت کون سا ثبوت چاہتی ہے بھیا، کون سا ثبوت چاہتی ہے عدالتیں، نہیں معلوم. اب توہین عدالت نہ ہو جائے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ یہاں تو یہ سارا سسٹم ہے. ہمارے یہاں تو ایسا سسٹم ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو غریب آدمی جلدی راضی ہو جاتا ہے. لہٰذا گھبرا گیا، ڈر گیا، رونے لگا. میں نے معاف کر دیا. تو کہتے نہیں ایسے نہیں، میں اس نے اپنے رخسار، ایک رخسار زمین پہ رکھ دیا کہ ادھر جوتا رکھا. وہ ڈر گیا، کہتا بھائی کیا کر رہا ہے، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے معاف کر دیا، بس تو جا کر. نہیں، جب تک تو اپنے جوتے کا نشان میرے رخسار پہ نہیں لگائے گا میں یہاں سے جانے والا نہیں، تاکہ میں یہ مولا کو جا کے دکھاؤں، مولا یہ ثبوت ہے کہ آپ کے چاہنے والے نے، اس آدمی نے مجھے معاف کر دیا. اب وہ بھی جانتا ہے نا. اب یہ بیچارہ گھبرا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پیر رکھو یہاں. اس نے پھر اپنی نالین، اپنا جوتا رکھا اس کے رخسار پہ، اس کا نشان بنا. پھر آیا امام کے ساتھ، پھر امام نے قبول کر لیا. ہاں ٹھیک ہے، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا. اگر اللہ تمہیں، اب دیکھیے یہاں ایک اور میں دوسری روایت بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ الشفاعۃ زکوٰۃ الجاہ، اور اتفاق سے یہ حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. الشفاعۃ زکوٰۃ الجاہ، سفارش کیا ہے، شفاعت کیا ہے، منصب کی زکوٰۃ ہے. یہ جو تم اس منصب پہ بیٹھے ہو نا ظالم کیا. اچھا یہی وہ امام ہے جس نے منع بھی کیا تھا نا کہ ظالم کی نوکری، یاد ہے نا آپ کو، منع کر دیا تھا کہ اس کی نوکری، وہ جمال صفان کا، صفان جمال کا جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اس کو کہا تھا کہ تو اونٹ کرائے پہ دیتا ہے،
اس کو کیا دیتا؟ تو پھر تجھے یہ امید ہے نا، یہ توقع رکھتا ہے نا کہ وہ زندہ رہے جب تک تیرا کرایہ نہ دے دے اونٹوں کا؟ کہا مولا میں حج کے لیے دیتا تو، کہا حج کے لیے صحیح، تمنا تو ہے نا، آرزو تو ہے نا کہ وہ زندہ رہے؟ کہا یہ تو ہے، مر جائے گا تو میرے پیسے کون دے گا؟ کہا بس ایک لمحے کے لیے ظالم حکمران، ظالم بادشاہ کی زندگی کی تمنا کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ وہ معصوم ہے جو منع کر رہے ہیں کہ نوکری نہیں کرنی ہے ظالم کی، وہی معصوم علی بن یقطین کو اجازت دے رہا ہے۔ کیوں؟ اہلیت ہے، صلاحیت ہے، جانتے ہیں کہ ایمان کی اس منزل پر ہے کہ ظالموں کے ساتھ رہ کے اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ اس ہے نا، سمجھ میں آ گئی؟ علی بن یقطین کا سہارا لے کے، اس کی مثال لے کے بہت سارے لوگ ہیں جو ظالموں کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، نوکری میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ بس یہ مثال یاد رہتی ہے کہ یہ یاد نہیں رہتا کہ پروردگار جب معصومین نے کیا کفارہ قرار دیا، اس کا ایک کفارہ اور ایک زکوٰۃ قرار دی۔ اور یہ کفارے کا لفظ بھی بتاتا ہوں، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صلوات بھیجیے محمد علی کا شفاعت و زکوٰۃ الجہ، یہ جو منصب ہے تمہارا، یہ تمہارا عہدہ ہے، اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ سفارش کرنا، سفارش کرنا۔ وہ جو نیچے والے لوگ ہیں، جو غریب طبقہ ہے، کہ ان کا کوئی ہوتا نہیں۔ اسی طرح اہواز کا ایک مومن کا ذکر ہے، وہ ظالم کی نوکری نہیں کرتا تھا، تو اس وقت پہچانا ایسے جاتا تھا شیعوں کو کہ منصب دیے جاتے تھے، نوکری دیے جاتے، قبول کر لے تو شیعہ نہیں ہے، قبول کر لے تو شیعہ نہیں ہے، قبول نہ کرے تو شیعہ، تو ایسے پہچانتے۔ تو خوزستان میں بہت بڑا اپنے قبیلے کا سردار تھا، نام موجود ہے، میں نام میرے ذہن سے نکل گیا کیونکہ اچانک یہ مثال مجھے یاد آئی ہے، تو نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو وہ اس کی مخبری ہو گئی ہارون رشید کے دربار میں کہ یہ جو ہے فرزند رسول کے چاہنے والوں میں، ان کے شیعوں میں، آل رسول کے شیعوں میں۔ اس نے کہا اچھا اب یہ آزما لیتے ہیں، بھیج دیا عہدے کے لیے، تمہیں خوزستان کا گورنر بنا رہے ہیں۔ وہ جناب آ گیا آرڈر لے کے، اب یہ پریشان گھبرا گیا کہ بھائی معصوم نے منع کیا، میں اس کی نوکری کر لوں، اس کا گورنر بن جاؤں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس کا ہر حکم مجھے ماننا پڑے گا۔ اس نے مہلت مانگ لی، میں کچھ مسائل میں گھرا ہوا ہوں، مجھے کچھ مہلت دے دو، دے دی۔ اس نے خفیہ طریقے سے قاصد دوڑایا امام کی خدمت میں مدینے، وہ خوزستان سے وہاں، تو وہ خط لکھا کہ مولا ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا ہے، اب یہ میری جان مال اور میری وجہ سے اتنے مومنین بچے ہوئے، میں اس کے اسیری میں آتا تو یہ سارے مار دیے جائیں گے، سب ختم کر دیے جائیں گے، لیکن جو آپ کا حکم ہوگا میں وہ کروں گا، اسی لیے میں نے اپنا قاصد بھیجا، میں نے منصب قبول نہیں کیا، میں آپ کے حکم کی اطاعت کروں گا۔ امام کے پاس خط پہنچا، امام نے جواب دے دیا قبول کر لو۔ امام نے فرمایا قبول کر لو، لیکن شرط کیا لگائی جانتے ہیں؟ اب وہ بتا رہا ہوں شرط کہ لیکن یاد رکھنا ہمارا کوئی بھی چاہنے والا تمہارے پاس آئے، تمہیں اس کی شنوائی کرنی ہے، تمہیں اس کی داد رسی کرنی ہے، تمہیں اس کی فریاد رسی کرنی ہے، تمہیں اس کی بات سننی ہے، تمہیں اس کی سفارش کرنی ہے اور اس کی سفارش قبول کرنی ہے۔ یہ کفارہ ہے اس نوکری کا جو تم ظالم بادشاہ کی کرو گے۔ پانی 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 محمد والے محمد اب سمجھ میں آ گئی بات کہ معصوم کتنی معصوم کی طرف سے تاکید ہے کہ خبردار ہمارے چاہنے والوں کی توہین نہ کرنا، ان کو راندہ درگاہ نہ قرار دے دینا، ان کو اپنے دروازے سے بھگا نہ دینا، ان کو اپنے دروازوں سے واپس نہ کر دینا۔ یہ جو تم ظالم کی نوکری کرو گے اس کا کفارہ یہ کفارہ ادا کرتے رہنا، یعنی ہمارے چاہنے والوں کی داد رسی کرتے رہنا، ہمارے چاہنے والوں کی سفارش کرتے رہنا اور ان کی سفارش کو قبول بھی کرتے رہنا، کیونکہ ہر زمانے میں مشکلوں میں رہیں گے نا، نہ حکومت نہ کچھ، اور پھر دکھ نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے مقامات پہ ہمارے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد پھر ان کے سیاسی پارٹیوں کے منشور آڑے آ جاتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں پارٹی پالیسی، میں تو اب میں کیا کہنا چاہیے، ہے وہ ایسی پارٹی پالیسی کے اوپر جو تم کو حسینیوں سے الگ کھڑا کر دے، ہے وہ وائے ہو ایسی سیاسی پارٹی پہ نہیں،
سب سے پہلے حسینیت ہے، سب سے پہلے دین ہے، سب سے پہلے مظلوم لوگ ہیں۔ اور دیکھیے میں ایک اور بھی وضاحت بھی کر دوں کہ نہیں، یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پہ اپنی بات کی ہے نا، مثال کیونکہ میں چھٹے امام سے دے رہا تھا اس لیے، لیکن یاد رکھیے مستحق اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کی سفارش کرنا ہے، مسلمان تو دور کی بات ہے، یعنی مسلمانوں کی تو کرنی ہی کرنی ہے، جو مستحق ہے، سمجھ گئے، مستحق ہو، اس جگہ کا اہل ہو، وہ نہ ہو جو میں نے بھی مثال دی ہے کہ چپڑاسی تھا، بعد میں 21 گریڈ کا افسر بن گیا، بعد میں کیا بن گیا، اور اگر اس گریڈ میں پورا نہیں اترا تھا تو مشیر بن گیا، اور اگر مشیر بھی نہیں بنا تو سب سے بڑا عہدہ مل گیا، وزیر، کیا بن گیا؟ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں ایسا ہو، ہمارے یہاں سب اچھا ہی اچھا ہے، میں دوسرے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں یہ وہاں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، اور جگہوں پہ ہوتا ہے، یہ سب نااہلوں کو بنا دیتے ہیں، ہمارے تو سب ماشاءاللہ آپ دیکھیں ایک سے ایک کیسے ہم پر مسلط ہے ماشاءاللہ، کس طرح کے لوگ کیسے قابل، ایسے قابل ہے ہی نہیں، دعا کیا کریں یہ جیسے قابل ہمارے پاس ہیں امریکہ کو مل جائیں، ہاں اسرائیل کو مل جائیں، فلسطین 6 مہینے میں آزاد ہو جائے گا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دعا کیا کریں اللہ ایسے قابل وزیر مشیر یہ سارے اسرائیل کو دے دے، برطانیہ کو دے دے، اور امریکہ کو دے دے، ہماری مشکلیں بڑی حل ہو جائیں گی۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔ تو اب دیکھا کہ اس سفارش کی کتنی اہمیت ہے، معصومین کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے سفارش۔ خبردار یہ بات نہ کرنا، اب ہمارے یہاں نا بڑے بڑے لوگ کچھ ہوتے ہیں، بھائی یہ بڑے اصول والے آدمی یہ سفارش قبول نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب ہی کہ ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے ہی نہیں ایمان۔ جب اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے، جب معصومین حکم دے رہے کہ اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو لوگوں کی، اگر سفارش نہیں کرو گے بیچارے لوگ لاوارث ہو جائیں گے۔ جب شفاعت کا قاعدہ اللہ قرآن میں دے رہا ہے، اللہ نے کچھ لوگوں کو دیا نا یہ حق، بڑی لوگ سفارش کرتے ہیں نا، بھائی دنیا میں سفارش کون کرے گا؟ جو دنیاوی طور پہ بڑا ہوگا اس کے ہوگا۔ اب یہی قاعدہ آخرت میں کیا ہوگا؟ جو آخرت کے بڑے لوگ ہوں گے، ہے نا؟ ہے حضور اللہ ہے حضور، صحیح ہے نا؟ بھائی دنیا میں سفارش کون کرے گا؟ اور بیچارے کو غریب آدمی کی سفارش کوئی سنے گا کیا؟ انسان سفارش کے بڑے سے بڑے آدمی کو ڈھونڈتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو ڈھونڈتا ہے، بڑے سے، تو قیامت کے دن بھی لوگ شفاعت ڈھونڈنے کے لیے ایسے ہی دوڑ رہے ہوں گے۔ تو پھر پہلے یہ تو طے کرو کہ قیامت کے دن بڑے لوگ ہوں گے کون؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ ہے وہ فطرت الہی۔ دنیا میں بھی تمہیں بڑے لوگوں کی سفارش کے لیے ضرورت پڑے گی، تو آخرت کے بڑے لوگوں کو ڈھونڈو نا۔ کون ہے آخرت کے بڑے لوگ جنہیں اللہ حق دے گا؟ اس وقت ڈھونڈتے پھریں گے۔ تو جن لوگوں نے آل رسول سے دشمنی کی ہوگی، یہاں کس منہ سے وہ جو محشر کے شفاعت کرنے والے ہیں، کس منہ سے ان کی شفاعت کے لیے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے ابھی ہے ہمارے پاس وقت، ایک روایت اور پیش کر دیں آپ کو۔ آج سفارش کرنے والے کا مقام بتا رہا ہے، یہ دنیاوی بات کر رہا ہوں، آخرت کو جو تو ابھی چلے گی بات، آگے کل پرسوں نکلیں گے وہاں تک تو بات پہنچائیں گے، لیکن ابھی تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں جن کو حق دیا ہے۔ الشفیع جناح الطالب، جناح کہتے ہیں پر کو، جب پروبال، جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پروبال کہتے ہیں، یعنی بازو اور پر۔ تو شفیع کون ہے؟ طلب کرنے والے کا، حاجت مند کا کیا ہے؟ بالوں پر ہے، یہ شفاعت کرنے والا۔ شفیع جناح طالب، طالب یعنی طلب کرنے والا، وہ جو بیچارہ سفارش کروانا چاہتا ہے، وہ جو ضرورت مند ہے، وہ جو حاجت مند ہے۔ کہا یہ شفاعت والے کا پتہ ہی کیا ہے؟ یہ شفاعت والا اس حاجت مند کے لیے پرو بال کی حیثیت رکھتا ہے، بالوں پر کی حیثیت، یعنی اس کے لیے قوت بازو ہے، اس کے لیے قوت پرواز ہے، اس کے لیے قوت بازو ہے، اس کے لیے قوت پر، یہ اتنی اہمیت ہے کہ اس کی شفاعت کرنے والے کی۔ اور اب چلیے بات کو مکمل کرتے ہیں، افضل الشفاعت کیا ہے دنیا میں؟ دنیا کی بات ہو رہی ہے، ابھی آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آج تم یہی بات کر رہے تھے نا، یہاں سفارش کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں سفارش نہیں کرتے، سفارش کرو سفارش، جو بھی اہل ہے اس کی سفارش کی، بھائی مانے نہ مانے،
لیکن میرے پاس اگر کوئی ضرورت مند آ رہا ہے اور مجھ سے طلب کر رہا ہے شفاعت، سفارش طلب، مجھے کرنا چاہیے نا بھائی، ہونا نہ ہونا یہ میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، لیکن سفارش تو کرو اس کی کم سے کم۔ ایک مومن اتنی امیدیں لے کر آیا ہے میرے پاس اور میں اس کو دروازے سے ٹٹخا دوں، یا اگر اس میں کچھ رکاوٹ ہے تو وہ بھی بتا دوں، کیونکہ ممکن ہے اس کے علم میں نہ ہو، میرے علم میں ہے کہ اگر یہاں اس کی سفارش کروں گا تو اس کا ہوتا ہوا کام بھی نہیں ہوگا، ہے نا۔ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، باریکیاں ہیں جس کو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی وقت سمجھائی جا رہی ہے ایک بات تو وہی سمجھ لو، کیونکہ ممکن ہے اس میں آپ کا نقصان ہو۔ اگر آپ مثلا کسی ایسے آدمی کی سفارش، ہے تو بڑا آدمی لیکن وہاں ان کی نہیں بنتی وہاں پہ، اب ان کی سفارش لے کے جاؤ گے تو تمہارا جو کام ہونے والا ہے وہ بھی نہیں ہوگا نا۔ تو بعض اوقات یہ پریشانیاں، کچھ مجبوریاں، پیروں کی زنجیریں بھی بن جاتی ہیں، لیکن بطور کلی سفارش کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین افعال میں سے ایک فعل ہے۔ یہ وہ فعل ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے۔ افضل الشفاعت کیا ہے؟ ان تشفع بین اثنین فی النکاح۔ دیکھیے خاندان بننے کی بات ہو رہی ہے، آگے بڑھنے کی بات۔ بہترین افضل ترین شفاعت یہ ہے کہ دو افراد کے درمیان میں نکاح کی سفارش کرو، ایک خاندان کو بناؤ، یعنی اس میں بخل سے کام نہ لو۔ اگر کوئی تمہاری سفارش سے کسی کا گھر آباد ہو سکتا ہے، اگر تمہاری سفارش سے کوئی بچی اپنے گھر کی ہو سکتی ہے، اگر تمہاری سفارش سے کسی بچی کا رشتہ ہو سکتا ہے، اگر تمہاری سفارش سے دو خاندانوں کا جوڑ پیوند ہو سکتا ہے، مل سکتے ہیں آپس میں، کہ اس میں بخل سے کام نہ لینا۔ یہ افضل شفاعت، یعنی ایک خاندان کو آباد کرنا کتنی بڑی۔ حالانکہ لوگ ڈرتے بھی ہیں نا بعض اوقات، اور ہوتا ہے ڈرتے ہیں بیچارے، صحیح ڈرتے ہیں کہ وہ نامعلوم بعد میں کیا ہوگا تو برا بھلا کہا جاتا ہے اس کو جس نے رشتہ کرایا ہو۔ ہاں چھپاؤ مت کوئی کسی چیز کو، خاص طور سے لڑکی والوں سے کبھی چھپاتے نہیں، کہ ہوتا ہے نا کہ رشتہ ہو جائے چلو لڑکے میں کوئی عیب ہے تو چھپا دیا، نہیں ایسا نہیں کرو۔ وہی تو ایک جگہ ہے، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ اہل علم کا مجمع میرے سامنے بیٹھتا ہے، مدارس کے طلبہ بھی تشریف فرما ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ غیبت کے جو مقامات ہیں ان میں ایک یہ غیبت جو ہے نا، جب رشتہ ہو رہا تو اس میں یہ نہیں سوچو کہ غیبت ہو جائے گی، نہیں غیبت کیا بھائی، زندگی کا معاملہ ہے، اس کی کوئی عیب ہے جو معلوم ہے تو بتاؤ لڑکی والوں کو۔ لڑکی والوں سے کچھ چھپایا، یا اگر لڑکی میں کوئی نقص ہے تو وہ لڑکے کو بتاؤ۔ یعنی کیا ہونا چاہیے؟ بالکل صاف صاف معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ یہ سوچ کے کہ اس سے چھپا دو اس سے چھپا دو، بس رشتہ ہو جائے، کیونکہ اللہ بہت پسند کر رہا ہے، اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ فعل نکاح، قرآن میں آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، حدیث بھی لگا، نہیں ایسا نہیں کرتے۔ ایسا ہونے سے کیا ہوگا؟ بعد میں جو خرابیاں پیدا ہوں گی ذمہ دار وہ ہوگا جس نے چھپایا تھا، لہذا چھپاتے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ بہترین سفارش کیا ہے، شفاعت کیا ہے؟ ایک لڑکے اور لڑکی کا گھر آباد کرنا جائز، نکاح فی النکاح، ان تشفع بین اثنین فی النکاح، دو لوگوں کے درمیان میں نکاح کی سفارش کرنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین۔ اچھا اب کیونکہ دیکھیے ہمارا عام مجمع بھی سننے والے نا، اب میں احادیث کے حوالے ایک جگہ ایک ماخذ ایسا بتا دیتا ہوں کہ جس میں آپ کو سارے حوالے مل جائیں گے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ بحر الانوار میں الگ ہیں، کنز الاموال میں الگ ہیں، تحف العقول میں الگ ہیں، مولا کائنات کچھ نہج البلاغہ سے ہیں، کچھ شرح ابن ابی الحدید میں ملے گا، سب ملے گا۔ لیکن ایک جگہ آیت اللہ محمد رہ شہری نے جمع جو کیا ہے، معرکۃ الآراء ان کی کتاب ہے، میزان الحکمہ، میزان الحکمہ ہر مدرسے میں، اب تو اس کی 8 جلدوں کا ترجمہ ہو کے بھی کتاب خانوں پہ آ گیا، اور عربی کی تو پوری 10 جلدیں ہیں موجود، الف سے لے کر یہ تک۔ اس میں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھیے اگر عالم کہیں سے پڑھ رہا ہے تو کسی کتاب سے پڑھ رہا ہے نا، کتاب کا نام بتانا عیب تھوڑی ہے، خوبی ہے۔ وہ ہوا یہ، اب اس کا بھی ہم پس منظر بتا دیں، یہ اتنا جملے کو ہم طولانی کیوں کر رہے ہیں، جملے کو کوثر صاحب، اب وہ ایک دفعہ ہم پڑھ رہے تھے فاطمین مصر کی تاریخ پڑھ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کتابوں سے تاریخ تو کتابوں سے پڑھی جائے گی، اپنے پاس سے کہاں سے پڑھے گا انسان، تو تاریخ سے ہی پڑھیں گے نا، تو کتاب تو وہاں پہ اعتراض ہو گیا ایک صاحب، اعتراض یہ تو وہ فاطمین مصر جو کتاب ہے تاریخ ہے اس میں سے پڑھنا ہے، تو میں نے کہا بھائی اور کہاں سے پڑھوں گا، تو مجھے بتا دو، تاریخ تو تاریخ سے پڑھی جائے گی۔ پھر میں نے ان کو 6 کتابوں کا اور نام بتایا کہ نہیں آپ کو صرف ایک کتاب یاد ہے، میری کتاب خانے میں آ جائیے، میں اور بھی بہت ہوگی، ممکن ہے درجنوں ہو، لیکن میرے پاس 6 حوالے ہیں جن سے میں لے کے پڑھو۔ ان 6 تاریخ فاطمین مصر پر جو 6 کتابیں، ان کے علاوہ ابن خلدون اور ان سب نے بھی، تبری نے بھی، کیونکہ جب وہ پہلے لکھی جا چکی تھی، لیکن جب ختم ہو رہی تھی تاریخ تبری لکھنا ختم کر رہا تھا، اس وقت یہ فاطمین مصر کا آغاز ہو چکا تھا۔
وہ جن کو عبیدیوں کی حکومت کہا جاتا ہے، تو آغاز ہو جائے. میں ان کو بتایا کہ میں نے کہا آپ عجیب آدمی ہیں بھائی، خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو. اعتراض یعنی اپنی طرف سے پڑھے تو خوبی، گڑ گڑ کے پڑھے تو خوب، کہ ہاں بھیا ایسی روایت پڑھ رہا ہے جو آج تک سنی نہیں تھی کبھی، واہ بھائی واہ مزہ آ گیا. اور بعض اوقات تو لوگ کہہ کے پڑھتے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہوں جو نہ کہیں لکھا ہے نہ کسی نے پڑھا ہے، اس پہ بڑے نعرے لگ رہے ہیں صاحب، اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں لوگ. اور میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں کتاب سے پڑھ رہا ہوں تو لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ کتاب سے پڑھ رہا ہے، عجیب آدمی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ہے نا ایسا، یہ ایسا زمانہ آ گیا. تو اس لیے میں حوالہ دیتا ہوں بچوں کو بھی، تاکہ ان کو بھی آسانی سے مل جائے نا. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ اس کا پھیلانا ہے. یہ اس میں بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں. بعض لوگ چھپاتے ہیں کہ یہ بتا دیا اس کو اس نے کہ یہ کتاب پڑھ لی تو میں تو جاہل ہو جاؤں گا. خدا کے بندے، ایک کتاب تھوڑی ہے دنیا میں. جب تک یہ خرچ نہیں کرو گے اور آئے گا نہیں. مولا کے چاہنے والے ہیں تو پھر مولا کے فرمان کو یاد رکھو نا کہ علم وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ، میری عادت ہے کہ میں کتابوں کے ان حوالے دیتا ہوں، ان کتابوں کے حوالے جہاں آپ کی آسانی سے پہنچ ہو. ایسی کتابیں نہیں کہ آپ پہ روب تو پڑ جائے لیکن آپ کو ملے کہیں نہیں وہ کتاب. تو وہی ہے بھی کہ دنیا میں نہیں، یہ کتاب ہے تو کہاں ہے، کس جگہ ہے. میزان الحکمہ جس کا میں نے بھی نام ہے، اس میں باب شفاعت نکالیں گے تو میں تو ظاہر 10 دن میں کتنی حدیثیں پیش کر سکوں گا آپ کے سامنے، 20 25 30. اور اس میں میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ روایات شفاعت کے بارے میں موجود ہے. تو وہ فائدہ ہوگا نا. اردو بھی ترجمہ ہو گیا جب، تو اردو داں طبقہ بھی آرام سے اس کو پڑھ سکتا ہے. اور اگر کوئی کہیں عالم کوئی غلط یا ذاکر ہوتا ہے نا، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، کوئی یہ نہیں کہ کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اگر کہیں اشتباہ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو وہ پڑھنے اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کے فوراً سامنے آ جائے بھائی یہ روایت تو ایسے ہے، یا آپ نے کیسے پڑھی تھی، ایسے نا سمجھ میں آ جائے گی بات. تو اس لیے میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ اس میں وہ سارے حوالے ملیں گے آپ کو. کنز الامال کا بھی ملے گا، شرح ابن ابی الحدید کا بھی مل جائے گا، بحر الانوار کا بھی مل جائے گا، تحف العقول کا بھی مل جائے گا، اور بھی کتابوں کے مل جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ کتاب خانے جو ہمارا کتاب خانہ تو اس میں تو ساری کتابیں ہیں، یا مدارس کے جو کتاب خانے اس میں تو ساری کتابیں ہیں، لیکن ہر آدمی کے پاس تو یہ ساری کتابیں نہیں ہیں نا. تو یہ آیت اللہ محمدی رے شہری نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ 10 جلدوں میں یہ الف سے لے کے یہ تک یہ جو روایات جمع کی ہیں کہ ان 10 جلدوں کو انسان لے لے تو بہت ساری مسائل اس کے حل ہو سکتے ہیں روایات کے باب میں. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. بس یہ دنیاوی سفارش کے بارے میں آج ہم نے آپ سے بات کی کہ اس کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ نہیں کرنا. نہیں، بالکل کرنا ہے. اگر قریب میں آپ کے کوئی ایسے ہیں مستحق لوگ ہیں اور آپ ان کی سفارش کر سکتے ہیں تو یہ اصول نہیں چلتا. وہ جی بڑا اصولی آدمی ہے، بڑا اصول پسند ہے، اپنے خاندان والوں کی بھی سفارش نہیں کرتا تو بدبخت ہے. اصولی کہاں سے آ گیا؟ وہ کون سا اصول ہے اس کا؟ اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی کہ اپنے صلہ رحمی کر لے، کچھ خاندان والوں کے کام آ جائے دنیا کے ناس. ہاں نااہلوں کی نہیں، بار بار تکرار کر رہا ہوں، نااہل نہیں، کہ نااہل کی اگر سفارش کرتے ہیں تو پھر حقدار کا حق مارا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ پھر حقدار کا حق مارنے کا حکم کہیں بھی نہیں ہے بھائی. ہاں آپ اپنے عزیز کے رشتہ دار کی مدد کر دیں لیکن کسی کا حق مار کے اس کو نہیں دینا ہے. اگر اہل ہے تو پھر آپ اس کی سفارش بالکل کریں ہر جگہ. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اس طرح سے کس طرح ساری دنیا میں بیچارے کام کرتے رہتے ہیں مومنین کے لیے. اب انہوں نے سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں جگہ جگہ مومنین، کیونکہ یہ روایات ان کے پاس ہیں اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. انشاءاللہ آج کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. سفارش حر کو شفاعت کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں آئی نا؟ اگر یہ شفاعت نہ ہوتی تو حر کے آنے کا فائدہ نہیں. حر کو یقین ہے کہ حسین شافع محشر ہے، جانتا ہے حر، جانتا ہے کہ اس خاندان کا بچہ شفاعت کا حق رکھتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، جناب مسلم بن عقیل کے دونوں یتیمان مسلم جو کہلایا جاتا ہے فرزندان مسلم کے باب میں عرض کیا تھا کہ بچوں کو، معصوم بچوں کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہے. یہی تو چیز تھی کہ حر کے کیفیت دیگرگوں ہو رہی تھی، عجیب کیفیت پیدا ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ عام سا سردار ہے. اچھا ایک تو یہ ہمیشہ یاد رکھا کیجئے کہ ہر کوئی معصوم تھوڑی ہے کربلا میں، عام انسان ہے. جناب سید الشہداء کے ساتھ جو انصار ہیں وہ بھی عام انسان ہیں، مقابلے پر وہ بھی عام انسان. لیکن کچھ عام انسان ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہچانا زمانے کے امام کو اور عام سطح سے اٹھ کے
وہ کائنات کے خاص افراد میں شامل ہو گئے. کائنات کے خاص افراد، عام انسان تھے، مگر زمانے کے امام کی شناخت نے کیا کیا؟ انہیں زمانے کے امام کی شناخت نے انہیں کہاں پہنچا دیا؟ ان بلندیوں پر پہنچا دیا کہ جنت ان کی مشتاق ہو گئی. وہ جنت کے مشتاق نہیں، وہ جنت کی طلبگار نہیں، جنت ان کی طلبگار ہو گئی. ایسا ہوا. یہ کہیں اور کسی محاذ پہ تھا، واپس آ رہا تھا کہ اس کو راستے میں پیغام ملا کہ جاؤ دوسری ذمہ داری ہے، مکے کے سے نکل چکے ہیں حسین، ان کو راستے میں روکو اور کوفے میں داخل نہیں ہونے دینا ہے. یہ اپنے کہتے ہیں کہ 1000 کہیں 3000 سواروں کے ساتھ. اچھا اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی 72 نہیں زیادہ ہیں نا. آپ جانتے ہیں جب مکے سے نکلتے چند سو افراد امام کے ساتھ تھے، وہ تو بعد میں حالات دیکھ کے سب واپس ہوتے چلے گئے نا. یہ 72 تو وہ ہیں جو شب عاشور چراغ خیمہ جب بجھایا گیا تو اس سے پہلے نہیں، عصر کے وقت یہ 72 بچے تھے، اس کے بعد یہ 72 میں سے ایک بھی نہیں گیا. لیکن ویسے تو لوگ جاتے رہے، تاریخیں گواہ ہیں. اب کوئی بیان کرے یا نہ کرے لیکن ہے تو فیکٹ. سینکڑوں لوگ تھے امام کے ساتھ بھی، کئی سو کی تعداد میں تھے. اور ذی حسم کے مقام پر جب یہ سامنا ہوا ہے، کہیں کوئی اور بھی ذات الرقہ بھی لکھا ہے کسی جگہ، بہرحال علاقے ہیں مختلف، وہاں پر یہ آیا ہے. لیکن جب آیا ہے نا، کیونکہ سفر اس نے بیچ میں سے کاٹ کے دوسرا سفر شروع کر دیا تھا، تو ان کا جو ذخیرہ آب تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور یہ تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا آ رہا تھا. اسے معلوم تھا کہ یہاں پانی مل جائے گا. اور جب یہاں پہنچا اس منزل پر تو حسین کے پاس ہے پانی اور کسی کے پاس پانی نہیں. لشکر ہے نا حسین کے ساتھ بھی، سینکڑوں لوگ چل رہے ہیں، تو وہاں پہ قیام بھی ہے جگہ جگہ، تو پانی لیتے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں، بھرے ہوئے پانی کے ظرف. تو پہلے اس نے کوئی بات نہیں کی. پہلے آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے سوال آب کیا ہے کہ فرزند رسول میں بھی پیاسا ہوں، میرے سپاہی بھی پیاسے. امام نے حکم دیا مشکیزوں کے منہ کھول دو. اب ظاہر ہے کہ یہاں چند سو افراد، وہاں 1000 یا 3000 جو بھی ہے، روایت کے ہم اختلاف میں نہیں پڑھتے. اب جو پیاسے، وہ جناب مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے. امام نے اس وقت دیکھا کہ اس کے حیوان بھی پیاسے ہیں، کیونکہ پیاس سے وہ گھوڑوں کی زبانیں باہر منہ سے نکلی. تو وہ تو اپنے پانی پینے میں مگن تھے نا، مگر یہ کیونکہ امام الانس والجان ہے، ہر چیز کا، کائنات کا امام ہے نا، اس کی نظریں ہیں. اور کچھ بعید نہیں کہ جیسے حر نے سوال کیا ہو، ایسے ہی اللہ کی مخلوق بھی سوال کرے کہ مولا ہم بھی پیاسے ہیں، فرزند رسول ہم بھی پیاسے ہیں. روایت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ بعید نہیں، کیونکہ کائنات کا امام ہے نا حسین، کائنات کا امام. امام نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو، اس کے حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ، یہ اونٹ، جانور، گھوڑے جو بھی ہیں، ان کے خچر، ان سب کو سیراب. تو دبی زبان سے کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ مولا یہ ہمارا سفر لمبا ہے، اگر یہ سارا پانی ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ امام نے کہا پہلے جو پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ. سیراب ہو گئے، جانور بھی سیراب ہو گئے، حر اس کا لشکر. اب جب حر کی پیاس بجھ گئی، اس کے ساتھیوں کی پیاس بجھ گئی، ان کے حیوانوں کی پیاس بجھ گئی، تو پہلا تو تیر لگ گیا نا حسین کا، محبت کا. دل میں پیوست ہو گیا نا کہ میں پیاسا، میرے ساتھی پیاسے، فرزند رسول نے میں سیراب کیا. اب آنکھیں تو جھکی ہوئی. خیر، آنے کا مقصد بیان کیا. ابھی تو ٹھہرے ہوئے ہیں نا، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں. سامنے خیمے لگا دیے اس نے بھی، حسین کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر. نماز کا وقت ہوا، اپنا لشکر چھوڑ کے آ گیا. اچھا، میں نے پہلے عرض کیا تھا، عام انسان ہے نا، عام انسان، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کون لڑے گا فرزند رسول سے، جانتا ہے رسول کا نواز ہے. ارے بھائی، ان کا مناقشے ان کے ہوتے رہتے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، کچھ دن میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، مذاکرات ہوں گے، وہ مدینے واپس چلے جائیں گے، میں اپنی نوکری پہ چلا جاؤں گا. یہ ہے بس. فوجی آدمی ہے، ڈیوٹی والا، اس کے ساتھ میں ڈیوٹی ختم، لشکر میں اور لشکر میں خدمات انجام دے رہا ہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ اس کو تو یہ آرڈر تھا نا کہ جہاں بھی ہے وہاں پہ روک لے. تفصیلی واقعات ہے اس کے بیچ میں ابن زیاد کا ایک اور قاصد بھی اس کے پاس آ گیا تھا، حر کے پاس، جب حسین کو یہیں پہ روک لو. خیر، آیا، نماز حسین کے پیچھے پڑی. اب جب نماز حسین کے پیچھے پڑے گا تو کچھ تو اثر ہوگا نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں محبت کا دیا تو جل رہا ہے. بھئی غلطی کی ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، معصوم تھوڑی ہے، لیکن یہ عمل بتا رہا ہے کہ جانتا ہے، مقام کو پہچانتا ہے حسین کے.
حالانکہ خود امامت کرنی ہے اس کو اپنے لشکر کی، اس کے سپاہی کرے آگے نماز پڑھا. کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فرزند رسول نماز پڑھا رہا ہے، اس سے بہترین کوئی موقع ہے نماز پڑھنے کا کہ میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں، فرزند رسول کے پیچھے نماز پڑھوں؟ تو اس بات نے بتایا نا کہ وہ جانتا ہے نا کہ کیا ہے حسین، اتنا تو معلوم ہے. خیر جناب، اب جب حسین نے کوچ کا حکم دیا، ساز و سامان سمیٹا جانے لگا اور حسین سوار ہو گئے اپنی سواری پہ. اب یہ آگے بڑھو. کہتا ہے فرزند رسول میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا. حسین نے کہا نہیں، میری منزل یہ نہیں، مجھے جانا ہے. کہ فرزند رسول میں مجبور ہوں، مجھے آرڈر ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں. بس گفتگو آگے بڑھی، بحث آگے بڑھی. تو بہرحال حر سالار تو ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، اپنے 3000 کا سردار تو وہ ہے اور بہادر تو ہے، جبھی تو اس کو 3000 کی سرداری ملی ہے. بہادر تو ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. اس نے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا، یعنی حسین کے گھوڑے کی باگ تھام لی. وہ کہتا ہے کہ فرزند رسول میں مجبور ہوں، میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا. دوسری صورت میں پھر ہماری جنگ ہوگی. حسین نے دیکھا بلندی سے، اور تاریخ میں محفوظ ہے حسین کا جملہ کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، چھوڑ میرے گھوڑے کی باگ کو، لجام فرس کو چھوڑ. اس نے چھوڑ دی، باگ چھوڑ دی. لیکن جانتے ہیں ایک جملہ کہا اس نے، اور یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے لیکن ہے اس کا جملہ، کیونکہ بہرحال بہادر آدمی تو ہے. جانتے اس نے کیا کہا؟ جناب سید الشہداء سے کہتا ہے کہ آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں میری ماں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. یعنی جانتا ہے نا کہ حسین کی ماں کون ہے. یہ جملہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، اصل جملہ میں بتانے جا رہا ہوں. یہ جملہ تو آپ سنتے ہیں. جانتے کیا کہا اس نے کہ فرزند رسول اگر آپ کی جگہ کوئی اور یہ جملہ کہتا تو اس وقت منظر کچھ اور ہوتا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے آپ کی ماں والدہ کی شان میں، مادر گرامی کی شان میں، سوائے درود و سلام کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اب عزیزو اتنا تو احساس ہے نا، اب تو آپ سمجھ لیجیے نا کہ وہ جانتا ہے نا کس ماں کا بیٹا ہے حسین. تو حسین تو میری ماں کے بارے میں کہہ سکتا ہے، میں حسین کی والدہ ماں کے بارے میں سوائے درود و سلام کے کوئی کلمہ نہیں. کہ فرزند رسول میری مشکل حل کیجئے، پھر کوئی راہ نکالیے. خیر مذاکرات ہوئے، درمیانی راستہ نکلا کہ نئی صورتحال پیش آنے تک چلتے رہو. تیسرے کوفے کی طرف نہیں تو یعنی کربلا کی طرف رخ موڑا، جدھر حسین جانا چاہتے تھے. جانتے ہیں نا کہ کربلا پہنچ گئے. کربلا 5 محرم کو حر کو پہلی بار احساس ہوا کہ صورتحال خطرناک ہے جب حسین کے خیمے ساحل سے ہٹا دیے گئے. اب بھائی سے کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسین نے میرے لشکر کو مجھے سیراب کیا، میرے جانوروں کو سیراب کیا، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ 7 محرم کو پانی بند ہوا اور سنگینی کا احساس ہوا. حر بہادر انسان، میں نے عرض کر دیا کوئی معلوم تھوڑی تھا کہ یہاں تک حالات پہنچیں گے. عام انسان ہے، امام تھوڑی ہے کوئی. 9 کو جنگ ہونا تھی، لیکن حسین نے 1 دن کی مہلت دے دی، شاید کوئی آ جائے. دوزخ سے جنت کی طرف حسین کی دی ہوئی مہلت خالی نہیں گئی، خالی تو نہیں گئی نا. بس شب عاشور جب حر کو یقین ہو گیا کہ صبح جنگ ہوگی، اب آیا پسر سعد کے خیمے. پسر سعد جانتا ہے نا یہ رسول کا بیٹا ہے، رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے حسین، علی و فاطمہ کا بیٹا ہے. جانتا ہے نا اسے، اس سے جنگ ہوگی ہماری، ہم اسے لڑیں گے، صبح جنگ ہوگی. پسر سعد نے کہا کہ ہاں اب کوئی راستہ نہیں، صبح جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ میدان لاشوں سے پاٹ دیا جائے. میں نے ان کی جنگیں دیکھی ہیں، بنی ہاشم ہیں، انہیں مختصر سا گرو مت سمجھنا. میں نے ان کی لڑائیاں دیکھی ہیں، ایسے ہی ختم ہونے والے نہیں. یہ میدان لاشوں سے بھر جائے گا، تیروں کا میں برسے گا، نیزوں کی بجلیاں چمکیں گی. خیر منظر کشی کر دی. یہ آیا اپنے خیمے میں پریشان. بھائی میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا بھائی نے چہرہ دیکھا تو حیران ہو گیا کہ ہوا کیا؟ کہیں سی جنگ میں، میں نے بڑی سے بڑی جنگ میں تیرے چہرے پہ یہ زردی نہیں دیکھی، آج تیرا چہرہ زرد ہے. کہا یہ آوازیں سن رہا ہے. جب خاموشی ہوئی تو کانوں میں آوازیں آئیں، الاتش. تو بتا کس کی آواز ہے؟
کیا یہ اسی حسین کے بچے نہیں جس حسین نے ہمیں سیراب کیا تھا؟ اور پھر یہ بتا کہ قتل حسین میں شریک ہونے کے بعد جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی شفاعت، کوئی سفارش قبول ہوگی ہمارے حق میں؟ ہائی نے کہا پھر تو کیا فیصلہ کرے گا؟ جو فیصلہ کرے گا ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی ہتھیار اٹھا، کہا میں تو چلا حسین کی طرف، تمہارا جو دل چاہے کرو۔ بھائی نے کہا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، اور ان روایات کے مطابق جن روایات میں بیٹا بھی ساتھ تھا، بیٹا کہتا میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ غلام کو آزاد کر دیا۔ جب غلام کو آزاد کیا تو آ کے پیروں میں گر پڑا، ہرکے کہا جب تک دوزخ والوں کے ساتھ تھا مجھے ساتھ رکھا، اب جب جنت والوں کے پاس جا رہا ہے تو مجھے آزاد کر رہا ہے کہ میں تجھے چھوڑنے والا نہیں، یہاں تک کہ میں تیرے ساتھ اس عظیم درجے پر فائز ہو جاؤں۔ حر نے دعا دی۔ رات کی تاریکی میں یہ قافلہ نکلا، تاریخ بشریت کا یہ عظیم ترین لشکر نکلا، ظلمت سے نور کی طرف چلا۔ یہی وہ لشکر ہے جسے قرآن نے کہا ہے، یعنی ایسی انہی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جسے ظلمت سے نور کی طرف آتے ہوئے بتایا گیا، یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ نور کی طرف چلا لشکر۔ اور ادھر حسین نے عباس کو حکم دیا، علی اکبر کو حکم دیا، اپنے انصار کو حکم دیا، جاؤ حر آ رہا ہے۔ اور دیکھو احترام سے لانا، احترام سے لانا، دوست بن کے آ رہا ہے، دشمن بن کے نہیں آ رہا۔ بس یہ سننا تھا، ادھر سے علی اکبر، عباس، قاسم، دیگر انصار چلے، ادھر حر چلا۔ حر نے آتے ہوئے دیکھا حسین کے خیموں کی طرف سے، جناب عباس کو پہچان گیا، قمر بنی ہاشم میں قد و قامت سے پہچان گیا، گھبرا کے گھوڑے سے اتر آیا، اپنا ماما اتار کے بھائی سے کہتا ہے میرے ہاتھ باندھ دے، کہیں علی کا بیٹا یہ نہ سمجھے کہ میں جنگ کے ارادے سے آ رہا ہوں، ہاتھ بندھوائے۔ چند قدم آگے بڑھا، جب آنے والے بالکل قریب آ گئے تو چلا کر حر کہتا ہے کہ اے فرزند ابو تراب، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، دیکھیے میرے ہاتھ بندھے ہوئے۔ عباس نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا، حر میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا۔ جانتے ہیں حر کیسے پہنچا امام کی خدمت میں؟ ہاتھ بندھے ہوئے اور دو زانوں گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا، اس طرح زانوں کے بل چلتا ہوا حسین کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنا سر حسین کے قدموں میں پٹخ دیا، بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا ہے اور کہتا ہے مولا ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار میں ہوں، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں نے بہت بڑا جرم کیا، کیا میری معافی ہو جائے گی؟ بس یہ کریم ابن کریم حسین سر کو اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے حر کے ہاتھوں کو کھولتا ہے، سر کو سینے سے لگاتا کہتا ہے جا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ عزاداران حسین صبح ہوئی، جنگ شروع ہوئی، غلام گیا، بیٹا گیا، بھائی گیا، پہلے بھائی گیا۔ کہتے ہیں جو وہ روایات جو کہتی ہیں کہ حر کا بیٹا بھی ساتھ تھا، جب بیٹا گرا ہے تو بیٹے نے آواز دی بابا میری خبر لے، تو کہتے ہیں کہ حر بیتاب ہو کر دوڑا تھا، چلاتا ہوا کہ میرے لال میں آ رہا ہوں، اور جب حر دوڑا تھا تو حسین نے بھی آواز دی تھی کہ حر کو روکو، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حر سے دیکھا نہ جائے گا۔ عزاداران حسین، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، حر کو بازوؤں کو تھام لیا، حسین خود گئے حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر۔ بس میں کہتا ہوں مولا کچھ جانثاروں کو روک لیجئے، کچھ انصار کو روک لیجئے، قریب وقت عصر جب علی اکبر آواز دے گا اور آپ کو رن کا راستہ نظر نہ آتا ہو، آپ کی بینائی ساتھ چھوڑ جائے گی، تو کوئی تو ہو جو آگے بڑھ کر کہے جوان کا لاشا حسین سے اٹھایا نہ جائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ سینے اسے لگاؤ، حر آ رہا ہے اکبر، سینے اسے لگاؤ، مہمان کو ہمارے، مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ، حر آ رہا ہے اکبر،
ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. خود یاد ہوگا اس کو پانی تھا اس نے روکا. خوددار وہ بہت ہے شرمندہ ہم سے ہوگا. پیاسے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر. گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر. اے میرے شہزادے جلدی قدم بڑھاؤ. ہر آ رہا ہے سینے سے لگاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. تم سے بھی پہلے مرنے جائے گا اس کا بیٹا. جی بھر کے دیکھ لے وہ اپنے پسر کا چہرہ. کم وقت رہ گیا ہے جا کر اسے بتاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. تاحشر یہ کریمی سب یاد ہی رکھیں گے. مہمان کا پسینہ خود صاف ہم کریں گے. فضا ہماری ماں کا رومال لے کے آؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. جس دم سنی علی کی بیٹی نے یہ صدائیں آنسو بہا کے اس کو دینے لگی دعائیں. بچوں سے پہلے بولی ہر کو گلے لگاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. ماں فاطمہ کے لب پر اس کے لیے دعا ہے. غربت میں اس نے ہم پر احسان کر دیا ہے. ہر کے غلام کو بھی عزت سے لے کے آؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. ہر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ. سجاد کیا بیان ہو کہتی تھی بنت زہرا بھائی کی جان بچانے. ایک اور حبیب آیا میرا سلام فضا پہنچا کے اس کو آؤ. ہر آ رہا ہے اکبر
سینے اسے لگاؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ مہمان کو ہمارے مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ حر آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ حر آ